یاد رکھے للمٹیا کے لوگوں، اسی زبان کے اوپر سب سے زیادہ پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے جہنم کے اندر لوگ جائیں گے تو سب سے زیادہ کس وجہ سے جہنم کے اندر لوگ جائیں گے؟ وضو بنایا، لیکن اٹھنے کے بعد وضو بنا کر کے جیسے نماز پڑھنے کے لیے جیسے مصلی کے اوپر کھڑا ہوا، اس کی نظر اپنی بیوی کے اوپر پڑی، وہ اپنے بیوی کے پاس گیا اور اپنے بیوی کو بھی جگایا، اپنے بیوی کو بھی اٹھایا، اپنے بیوی کو اٹھایا، اور بیوی اٹھ نہیں رہی ہے تو بیوی کے چہرے کے اوپر پانی مارا، پانی چھڑکا اور بیوی کو پیار سے اٹھایا اور کہا اے میری بیوی تو دنیا کے کام میں میرا سپورٹ کیا کرتی ہے، اے میری بیوی چل آخرت کے کام میں تو میرا سپورٹ کر۔ بیوی اٹھتی ہے، وہ بھی وضو بناتی ہے اور شوہر کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے مردوں کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اللہ کے نبی کے دور میں کوئی اگر نماز میں اگر پیچھے رہ جایا کرتا تھا، نماز چھوڑو اگر ایک آدھ رکعت چھوٹ جایا کرتی تھی تو اس کو مسلمان نہیں، اس کو منافق گردانا کرتے تھے، اس کو منافق تصور کیا کرتے تھے۔ ایک رکعت چھوٹ جانے والے کو منافق جانتے تھے لوگ، یہ نماز چھوڑ کر کے پیچھے رہتا ہے، مسلمان چھوڑو یہ منافق ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر اور ہفتے ہفتے بھر نماز نہ پڑھنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ فتویٰ ہم نہیں دیں گے، مفتی ہم نہیں ہیں، فیصلہ تم کرو، جج ہم تمہیں خرچ کرنے کی بات آئے تو خرچ نہیں کریں گے، لیکن شادی بیاہ میں بات آئے تو دیکھیے کس طریقے سے لوگ خرچ کرتے ہیں، 2-2 ہزار کے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ہاں ایک ایک پٹاخہ 1500 2-2 ہزار۔ کیا ایسا کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو ذرا تصور کیجیے آپ، یہ تو ناجائز ہے، اور ایسا کرنے والا مسلمان کا بھائی نہیں، ایسا کرنے والا شیطان کا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ قابل احترام جامع مسجد کمال پور للگھٹوا للمٹیا کے اہم ذمہ داران، منتظمین مسجد اور قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اچانک میری آمد پر مسجد کے ذمہ داران نے یہ قدم اٹھایا کہ دین کی باتیں سننے سنانے کا ایک مجلس رکھی جائے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں مسجد کے ذمہ داران کو، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو، ہم سب کی بیٹھنے کو، قرآن و حدیث کی باتیں کو سننے کو اللہ رب العالمین قبول عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی جائیں گی ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ کہہ لیجئے کہ ایک نصیحت واعظ کے طور پر کچھ دیر تک آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ اللہ سے یہی دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو
اسلام کی باتوں کو دل سے اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ سننے کی، غور و فکر کرنے کی اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے بندے، جتنے بھی ہیں سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے ہم سب بندے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، سب اللہ کے بندے اور اس کی بندی ہے۔ مرد ہے تو بندے اور عورتیں ہیں تو اس کی بندی، جتنے بھی ہیں سب اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان آیتوں کے روشنی میں آج ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اسپیشل بندوں کا ذکر کیا ہے، خاص بندوں کا، اسپیشل بندوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، اسپیشل بندے ہیں۔ آپ کے یہاں بہت سے لوگ ہیں جن کے بیٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا خاص ہوتا ہے، سب بیٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا خاص ہوتا ہے کیونکہ وہ بیٹا اپنے باپ کا فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ باپ کا فرما بردار، تو اس بیٹے کے اوپر باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور اس بیٹے سے لگاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بیٹا باپ کی زیادہ بات مانتا ہے، اس وجہ سے اس بیٹے سے لگاؤ باپ کا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے ہم سب ہیں، لیکن اللہ کے اسپیشل بندے جس کا ذکر کیا گیا ہے اور جس کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے اور جہنم سے دوری کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ اللہ کے وہ اسپیشل بندے نیک اور خاص بندے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کیا ہم اس لسٹ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہم چیک کریں، آپ چیک کریں، مرد عورتیں سب اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اس اسپیشل بندے کے لسٹ میں ہمارا نام ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمارا اس لسٹ میں شامل ہونے کی ہم سب کو ضرورت ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس خاص بندوں کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کی اسپیشل بندے وہ ہیں، اللہ کے اسپیشل بندے، اللہ کے پیارے بندے اور اللہ کے سب سے خاص بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو گھمنڈ طور پر نہیں، یمشون علی الارض ہونا، عاجزی کے ساتھ چلا کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ۔ زمین کے اوپر چلنے، سب سے پہلی بات چلنے ہی سے پتہ چل جائے گا یہ آدمی کیسا ہے۔ ایک آدمی چلتا ہے، اس کی چال سے آپ کو معلوم ہو جائے گا ایک آدمی گھمنڈ کے انداز سے چلتا ہے۔ چلنے کو بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بھی نوٹ کرتا، اس کو بھی ریکارڈ کرتا کہ یہ بندہ چلتا کیسے ہے۔ یہ بندہ اور یہ میری بندی زمین کے اوپر اگر چل رہا ہے اور چل رہی ہے تو کس انداز سے یہ چل رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی چلا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کسی پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ کوئی آدمی نیچے اترتا ہے تو کس انداز سے چلتا ہے؟ آج کل دیکھتے سینہ دکھاتے ہوئے ایسے کرتے، گھمنڈ انداز سے آدمی چلتا ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ آپ نے قارون کا تو نام سنا ہوگا، کیسے چل رہا تھا وہ؟ پورے خزانے کے ساتھ گھمنڈ اور تکبرانہ انداز میں وہ چل رہا تھا۔
اس چال کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اس چال کو اللہ نے پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ پیسے والا تھا، بڑا مالدار یہ قارون تھا، بڑا پیسے والا تھا۔ قرآن کریم میں اس کی تفسیر موجود ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ اللہ رب العالمین کو وہ انداز پسند نہیں آیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، فرمایا کہ ہم نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ تصور کیجیے آپ، ایک آدمی چلتا ہے تو چلنے بھی عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اور بہت سنبھل کر کے چلنے کی ضرورت ہے اس دنیا میں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا میرے بندو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بندو زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، تکبرانہ انداز میں زمین کے اوپر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّكَ لَن تَخْلِقَ الْأَرْضَ، اے میرے بندے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا پاور نہیں ہے کہ تم زمین کو پھاڑ دو۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور اے میرے بندے آپ کے پاس اتنا پاور نہیں کہ تم پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو۔ جب زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، زمین کو چیر نہیں سکتے ہو، پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے ہو، تو اے میرے بندوں گھمنڈ کس بات کا، تکبر کس بات کی؟ تم تکبر کیوں کرتے ہو، اور زمین کے اوپر تکبرانہ انداز میں تم چلا کیوں کرتے ہو؟ چلنے کا ایک انداز اللہ نے اس کو بھی ریکارڈ کیا ہے۔ اس وجہ سے بنیادی تعلیم، دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، چلنے کا انداز معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ راستے میں چلا کرو تو طریقہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو ملے، ایک بائک والا اگر چل رہا تو سائیکل والے کو سلام کرے، اور اگر سائیکل والا چل رہا ہے تو پیدل والے کو سلام کرے، پیدل والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اسلام نے یہ طریقہ ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں تو یہ چلنے کا انداز بتایا کہ اگر آپ چلیں تو آپ راستے میں چل رہے ہیں تو بیٹھنے والے کو سلام کریں۔ کتنے لوگ ہیں سلام کرتے ہیں؟ اللہ کے اسپیشل بندے ہیں۔ آپ یہ مت دیکھیے یہ چھوٹا ہے، یہ حقیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے، ہم اسے سلام کیوں کریں؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی امیر غریب نہیں۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا وہ ہے جو تقوی کے معاملے میں، جو دینداری کے معاملے میں، جو تقوی کے معاملے میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ تمہاری نظر میں وہ بڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو دینداری کے معاملے میں زیادہ بڑا ہے۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں تو راستے میں چلنے کا حق ادا کیجیے۔ یہ اللہ کے اسپیشل بندے ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ راستے میں چلتے ہیں تو حق ادا نہیں کرتے، غلط راستے کو اپناتے ہیں۔ کتنے لڑکوں کو دیکھیے راستے میں چل رہا ہے، بائک میں جا رہا ہے، کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو چھیڑتے ہوئے جا رہا ہے، گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور ہماری یہ نوجوان نسل کس پٹری پہ چڑھ کر کے چل رہی ہے؟ تصور کرو ہمارے سماج کو کیا ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے جب تم راستے میں چلا کرو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ تم زمین کے اوپر چلا کرو۔ چلو تو اس انداز سے چلو۔ لڑکیاں بھی چلے تو چلنے کا انداز بھی اسلام بتایا کہ آپ چلیے تو آپ اس انداز سے مت چلیے کہ سامنے والے کو آپ کی چال کے چلنے کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ پائل پہن کر کے، چوڑیاں پہن کر کے، اور اسی طریقے سے میک اپ لگا کر کے اور پرفیوم لگا کر کے چلا کرتی ہے لڑکیاں۔ ایک لڑکی خوشبو لگا کر کے اگر زمین کے اوپر چل رہی ہے تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ علماء کرام سے آپ پوچھئے فتویٰ۔ اگر کوئی لڑکی زمین کے اوپر چلتی ہے، روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر چل رہی ہے، اور اگر وہ خوشبو لگا کر کے چلتی ہے تو وہ مومنہ ہو نہیں سکتی۔ پازیب کی آواز کو
سنا کر کے چلنے والیوں سنو، اسلام نے اس پازیب کی آواز کو سنانے سے بھی منع کر دیا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ راستے میں آپ چلیے تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، تب آپ اللہ کے نیک اور اسپیشل اور خاص بندے اور بندی ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ میری پیاری بہنوں، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ راستے میں چلیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ میک اپ آپ کا اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے پائل کی آواز آپ کے شوہر کے لیے ہونی چاہیے، اور پرفیوم یا خوشبو، یہ ساری چیزیں آپ کے شوہر کے لیے جائز ہے۔ یہ کسی اور کے لیے اگر آپ نے کام کیا تو اسلام کی نظر میں یہ حرام ہے، اسلام کی نظر میں یہ ناجائز ہے، اسلام کی نظر میں یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن نے تو اسی بات کا تذکرہ کیا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جب زمین کے اوپر چلا کرتے تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، بہت ہی زیادہ قدم کو پھونک پھونک کر کے زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں، کہیں میرے چلنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ انداز ہونا چاہیے مسلمان کا، شیوا ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، میرے چلنے کی وجہ سے کسی کو پرابلم نہ ہو۔ لڑکی آ رہی ہے، اب وہ بچ کر کے چل رہی ہے، آپ اسی کے ساتھ چپکتے ہوئے جا رہے ہیں، اسی کو دھکا مارتے ہوئے جا رہے ہیں، اسی کو چھیڑتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، سیٹی مارتے ہوئے آپ جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ صحیح معنوں میں اللہ کے نیک بندے مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب اللہ کے اسپیشل بندے جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں، جب ایسے لوگوں سے جو اسلام کو جاننے والے نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے مخاطب ہوا کرتے ہیں تو میرے بھائیوں سلام کر کے گزر جایا کرتے ہیں۔ جاہلوں سے مخاطب کا مطلب کہیں پہ بیہودہ باتیں ہو رہی ہے، بیہودہ باتیں، تو وہاں پہ اچھے لوگ رکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ایسی جگہوں میں بیٹھ کر کے گپ نہیں مارتے ہیں۔ اللہ کی اسپیشل بندیاں، اللہ کی نیک بندیاں ایسے جگہوں میں بیٹھ کر کے اور ٹائم پاس نہیں کرتی ہے، بلکہ ان جگہوں سے گزر جایا کرتے ہیں سلام کر کے، ایسی جگہوں میں بیٹھ کر کے ٹائم پاس نہیں کرتے۔ آج چوراہوں پہ بیٹھ کر کے کیا ہوتا ہے؟ چائے پینے کے لیے گیا، ایک گھنٹہ تک بیٹھ کر کے گپے مار رہا ہے۔ یہ اللہ کی اسپیشل بندے اس لسٹ میں یہ شامل نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے چائے پینا، آپ نے چائے پیا، وہاں سے نکل جائیے، آپ وہاں پہ گپ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی اسپیشل بندے کے نام میں لسٹ میں اپنا نام درج کرانا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جا رہے ہیں آپ، کسی نے آپ کو کچھ سنایا، آپ نے اس کو اور سنایا، کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے اس کو اور گالی دی، آپ کو کسی نے گالی دی، اس کو آپ نے بہت زیادہ گالی دی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے اخلاق کریمہ کو دیکھیے، اخلاق حسنہ کو دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ کا، نبی اکرم کو یہودی لوگ گالی دے رہے ہیں، بددعا دے رہے ہیں، لعنت برسا رہے ہیں، اور جب کہہ رہے ہیں السلام علیکم، اے محمد تمہارے اوپر موت ہو، موت، السلام علیکم مطلب تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور اسی کو عربی میں السلام علیکم، السلام علیکم کہہ دیجئے تو اس کا مطلب تمہارے اوپر موت ہو۔ یہودی لوگوں نے یہ بددعا دے دی، یہودیوں نے، اللہ کے نبی نے ان کو اس کی وجہ سے بہت کچھ نہیں کہا، لیکن حضرت عائشہ کے کان میں یہ بات پہنچتی ہے، شوہر کو بددعا دینے والے کو ایک عورت کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ فوراً جواب میں کہتی وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیو تمہارے اوپر موت اور تمہارے اوپر لعنت ہو۔ نبی اکرم کی کان میں یہ آواز پہنچی، نبی اکرم نے اپنے بیوی کی زبان سے یہ جملے سنے تو اللہ کے نبی نے کہا اے میری بیوی عائشہ، رک رک،
اسٹاپ، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اے عائشہ تم نے زیادتی کی ہے، اے عائشہ تم نے بڑھ چڑھ کے تم نے بد دعا، تم نے غلط جملے تم نے بول دیے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے آپ کو بد دعا دی؟ اے نبی میں کیسے، اے میرے سرتاج میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ آپ کو کوئی بد دعا دے، آپ کو کوئی گال گلوچ کرے اور میں رک جاؤں، میں اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر لوں، یہ کیسے میں برداشت کر لوں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے سنا نہیں؟ میں نے جواب دے دیا. کیا جواب دیا آپ نے؟ فرمایا کہ میں نے وعلیکم کہہ دیا، جو تم میرے اوپر کہہ رہے ہو یہی تمہارے اوپر لاگو ہو جائے، اس سے زیادہ میں نے نہیں کہا. آج ہمارے یہاں جھگڑا ہو، کوئی ایک آدمی ایک گالی دیتا ہے، عورتیں کوئی کسی کو ایک گالی دیتی ہے تو دوسرے طرف سے اتنی گالیاں پڑھنے لگتی ہے، لگتا ہے کہ یہ بھاگلپور سے پی ایچ ڈی کر کے آئی ہوئی ہے. اتنی گالیاں، ایک کسی نے گالی دی، اب اس کے جواب میں بے شمار گالیاں، اور اس کو چڑھانے بڑھانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ارے تم کو ایسا کہہ دیا، تم برداشت کر کے رہ جاؤ گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم برداشت کر لو، تم بزدل ہو کیا؟ تم اس سے زیادہ گالی دو، لڑو مارو. میرے بھائیوں، اللہ کے اسپیشل بندے وہ ہیں جو ان باتوں کو سننے کے بعد وہاں سے گزر جایا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے. تصور کیجیے آپ، کوئی کسی کو گالی دے دے تو ایک مسلمان کو تو گالی دینا ہی نہیں چاہیے. من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہنا چاہیے. اگر آپ کی زبان سے اگر کوئی مسلمان بھائی بہن کوئی بھی ہو اگر وہ محفوظ ہے تو یاد رکھیے آپ مسلمان ہیں. اور اگر آپ کے ہاتھ آپ کی زبان سے اگر کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں. چیک کرنے کی ضرورت ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا جب مخاطب ہوتے ہیں جاہلوں سے تو سلام کر کے گزر جایا کرتے ہیں. آپ راستے میں جا رہے ہیں سلام کر کے گزر جایا کیجئے. جھگڑیے مت، بہت زیادہ بحث و مباحثہ نہیں، بہت زیادہ تیر کو تاڑ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ اللہ کے نیک، کیونکہ زبان جس زبان سے ہم اور آپ بول رہے ہیں، یاد رکھیں للمٹیا کے لوگوں، اسی زبان کے اوپر سب سے زیادہ پکڑ ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ بتائیے جہنم کے اندر لوگ جائیں گے تو سب سے زیادہ کس وجہ سے جہنم کے اندر لوگ جائیں گے؟ آپ نے جہنم میں جانے کی وجہ اور جہنم میں جانے کی ریزن آپ نے بتایا، اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا اور بتایا اور واضح کیا اور کلیئر کر دیا کہ سب سے زیادہ لوگ اگر جہنم کے اندر جائیں گے تو اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے، اسی زبان کی وجہ سے. اور آپ نے زبان کو پکڑ کر کے بتایا اسی زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. آپ اس حدیث کو کوئی معمولی حدیث مت سمجھیے. ہمارے منہ میں جو بھی آیا پک دیا، بول دیا. آپ نے جو بھی بولا وہ ریکارڈ ہوتا ہے. اس وجہ سے تولو پھر بولو، بہت سمجھ بوجھ کر کے بولنے کی ضرورت ہے. اپنی زبان سے آپ نے جو کچھ بول دیا میرے بھائیوں وہ ریکارڈ ہو گئے. کچھ بھی ہم اور آپ بول دیتے کسی کے تعلق سے، ایسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، سب سے زیادہ. اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ اتنا بھی فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ. اور لوگوں اگر جنت میں جانا ہے تو تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو. مجھے زبان کی گارنٹی دے دو، زبان یہ کہہ دو کہ میں اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. آج سب سے زیادہ مسلمان ایک اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے. بول رہا ہے مولوی کے بارے میں بول رہا ہے، عام جنتا عام لوگوں کے بارے میں بول رہا ہے. ارے بھائی کسی سے اگر پٹری نہیں کھا رہی تو کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک دوسرے کو ملانے کی بات کہی ہے کہ اگر جھوٹ اگر کہیں بولنا پڑے، وہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو ملانے کے درمیان اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول دو.
تاکہ دونوں مسلمان آپس میں مل جائیں، لیکن آج اپنی زبان سے ہم آگ برسا رہے ہیں، اپنی زبان سے تباہی مچا رہے ہیں، اپنی زبان سے نفرت پھیلا رہے ہیں، اپنی زبان سے دشمنی پھیلا رہے ہیں، اپنی زبان سے پورے سماج کے اندر نفرت کا ایک ماحول ہم نے اور آپ نے کھڑا کر کے رکھ دیا ہے اسی زبان کی وجہ سے۔ یاد رکھیے، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جو بولنے کی شکتی دی ہے میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اس کا حساب ہم سے اور آپ سے لیا جائے گا۔ الفم والفرج، فرمایا زبان اور شرمگاہ، ان دونوں چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زبان اور شرمگاہ ان دونوں کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق جیسے خلیفہ، جیسے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ کر کے مڑوڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا تو عمر فاروق نے پوچھا، اے ابو بکر بتائیے آپ اپنی زبان کو کیوں مڑوڑ رہے ہیں، کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ اے ابو بکر، اس زبان نے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ اپنی زبان کو آپ کیوں اتنی زیادہ تکلیف دے رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا، اے عمر تمہیں کیا معلوم نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی زبان کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور اے میری بہنوں اور اے للمٹیا کی عورتوں، اللہ کے نبی نے جب جہنم کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ نے فرمایا رأیت النار، میں نے جہنم کو دیکھا اور میں نے جہنم کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو عورتوں کی تعداد، عورتوں کی کثرت میں نے زیادہ دیکھی۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کیوں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا لان تان عورتیں زیادہ کیا کرتی ہے، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول عورتیں بہت کم کرتی ہے، بہت زیادہ کیا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں تصور کیجیے، آپ اللہ کی اسپیشل بندے اگر آپ کو بننا ہے، خاص بندہ اگر آپ کو بننا ہے تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ آپ کو بولنے سے پہلے آپ اس کو تولنا پڑے گا، آپ کو بہت سمجھ بوجھ کر کے بولنے کی ضرورت ہے۔ جیسا منہ میں کچھ بھی آیا آپ نے بک دیا، بول دیا، یہ صحیح نہیں ہے اسلام کی نظر میں۔ آپ کی زبان سے جو بھی بات نکل رہی ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اے میرے بندو ہم نے تمہارے اوپر محافظ لگا دیے، کرامن کاتبین لگا رکھے، یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندو جو تم کچھ کیا کرتے ہو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یعلمون ہم اس کو جانتے، ہم اس کو ریکارڈ کیا کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اے میرے بیٹے تم کہیں بھی رہنا، دنیا کے کسی کونے میں رہنا، زمین کے کسی خطے میں رہنا، اے میرے بیٹے اس بات کا خیال کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے، تمہاری ہر ایکٹیویٹی کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اے میرے بیٹے ہمیشہ تم اللہ کی نظر میں رہو گے۔ اور حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے جب نصیحت کی تھی اور فرمایا تھا یمن کی طرف جانے لگے حضرت معاذ بن جبل، تو آپ نے فرمایا تھا اے معاذ بن جبل اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کی اسپیشل بندے بنو، تب نجات ہے میرے بھائی۔ عام جنتا اور عام پبلک عام بندہ بننے سے نہیں چلے گا، اللہ کا اسپیشل بندہ بننا پڑے گا، اللہ کے خاص بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ اسپیشل بندہ بننے کے لیے اسپیشل کام بھی کرنے پڑیں گے، آپ کو اسپیشل کام آپ کو کرنا پڑے گا، بنا اسپیشل کام کیے ہوئے اسپیشل بندے نہیں بن سکتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کر کے گزر جایا کرتے ہیں، بہت زیادہ جھگڑا نہیں، اپنے زبان کے اوپر کنٹرول کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کے اوپر کنٹرول کیا کرتے ہیں، زبان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور آگے دوسرے جملے کو دیکھیے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا،
اور اللہ کی اسپیشل بندے وہ ہیں، اللہ کی اسپیشل بندی وہ ہیں جو رات گزارتے یبیتونا لربہم سجدا وقیاما، قیام اور سجدے میں ان کی راتیں گزرا کرتی ہے۔ رات اگر گزر رہی ہے تو سجدے میں یا تو قیام میں ان کی راتیں گزرتی ہے۔ آخری پہر میں بندہ اٹھتا ہے، آخری پہر میں وہ بندی اٹھتی ہے، اور اٹھنے کے بعد رکوع قیام سجدے یعنی نماز کی حالت میں ایسے اللہ کے نیک بندے رات گزارا کرتے ہیں۔ رات اگر گزرتی ہے تو کس میں؟ سجدے میں، قیام میں، رکوع میں، ایسے بندوں کی راتیں گزرا کرتی ہیں۔ اور ہماری اور آپ کی راتیں موبائل میں، شارٹ ویڈیو دیکھنے میں، چیٹنگ کرنے میں، باتیں کرنے میں، اور غلط چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے ہماری راتیں گزر رہی ہیں۔ اللہ کی اسپیشل بندوں کی پہچان یہ ہے، رات ان کی گزرتی ہے یا تو سجدے میں یا تو قیام میں، عبادت کی حالت میں ان کی راتیں گزرا کرتی ہے۔ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے مسلمانوں، ہماری اور آپ کی راتیں کیا اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے؟ مولوی صاحب ٹھنڈی کا مہینہ آ گیا، کہاں ٹھنڈی بہت لگنے لگی ہے، کیسے نماز پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں ٹھنڈی نہیں تھی، صحابہ کے دور میں ٹھنڈی نہیں تھی۔ ہاں کیا اس دور کے اندر عورتیں نہیں تھیں؟ تصور کرو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ میرے اسپیشل بندہ اگر بننا ہے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ اور رات ہماری کیسے گزرتی ہے؟ غلط کاموں میں، کرکٹ میچ چل رہا ہو تو 12 بجے تک دیکھ رہا ہے۔ ہاں رات بھر کہیں پہ کوئی آرکیسٹرا کچھ لگ گیا ہو، لڑکیوں کا وہ ناچنے والا اور ڈانس کرنے والا کہیں محفل اگر سجی ہوئی ہو تو پوری رات نوجوانوں کی ایسی جگہوں میں گزرتی ہے، ایسی جگہوں میں گزرا کرتی ہے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کہہ رہا میرے اسپیشل بندے وہ ہیں، میرا بندہ اور میری بندی اسپیشل وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں، تہجد اور قیام میں گزرا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنا اسپیشل تھے، اتنا خاص تھے میرے بھائیوں، نبی کو کیا ضرورت تھی اتنی زیادہ عبادت کرنے کی، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں وضو بنا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جب قیام کرتے تھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ رکوع نہیں کریں گے، اتنا لمبا قیام اور سجدے میں جب چلے جایا کرتے تھے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل چکی ہے۔ اتنا لمبا رکوع کرنے والا، اتنا لمبا قیام کرنے والا کوئی عام ذات نہیں ہے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو بخشائے ہوئے ہیں۔ اس نبی کا حال یہ ہے کہ رات میں لمبے قیام کر رہے ہیں، لمبے سجدے کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم رات میں اٹھ کر کے تہجد کے نماز کو ہم کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں؟ کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو یہ کام کیجئے، ہفتے میں نہیں کر پا رہے تو مہینے میں ایک دن کیجئے، یہ کام کریے، خود کریے، اپنے بیوی کو بھی اٹھائیے اور اپنے بیوی سے بھی کروائیے۔ اور وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے مردوں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، ایسی عورتوں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، سکون نازل کرتا ہے۔ ایسے بندوں کے اوپر رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں جو رات میں اٹھتا ہے۔ رحمہ اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ مرد ہے، اٹھا، وضو بنایا، لیکن اٹھنے کے بعد وضو بنا کر کے جیسے نماز پڑھنے کے لیے جیسے مصلی کے اوپر کھڑا ہوا، اس کی نظر اپنی بیوی کے اوپر پڑی، وہ اپنے بیوی کے پاس گیا اور اپنے بیوی کو بھی جگایا، اپنے بیوی کو بھی اٹھایا، اپنے بیوی کو اٹھایا، اور بیوی اٹھ نہیں رہی ہے تو بیوی کے چہرے کے اوپر پانی مارا، پانی چھڑکا اور بیوی کو پیار سے اٹھایا اور کہا اے میری بیوی تو دنیا کے کام میں میرا سپورٹ کیا کرتی ہے،
اے میری بیوی چل آخرت کے کام میں تو میرا سپورٹ کر. بیوی اٹھتی ہے, وہ بھی وضو بناتی ہے اور شوہر کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے مردوں کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ اللہ کی اسپیشل بندے ہیں. اور ایسی لڑکیوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں اترتی ہے, سکون اترتا ہے. میرے بھائیوں, جو لڑکی, جو عورت, جو لڑکی, جو لیڈیز خاتون رات میں اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد وضو بناتی ہے, وضو بنانے کے بعد جب مصلی پہ کھڑی ہونے لگتی ہے تو اس کی نظر اپنے شوہر کے اوپر پڑتی ہے, لیکن وہ سوچنے لگتی ہے کیا کروں, شوہر کو جگاؤں یا نہ جگاؤں. شوہر کے پاس جاتی ہے اور شوہر سے کہتی ہے آئی میرے شوہر اٹھیے, چلیے تہجد کی نماز پڑھ لیجیے. لیکن شوہر بات نہیں مان رہی ہے, بہت تھکا ہوا ہوں, میری بیوی تو نماز پڑھ لے. لیکن بیوی نہ مانے, بیوی پانی لا کر کے چھڑکتے اپنے شوہر کو جگائے اور دونوں اٹھ کر کی وضو بنائے, نماز پڑھ لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. تصور کرو آج ہماری ایسی بہنیں کہاں گئی, آج ہماری ایسی عورتیں کہاں گئی جو اپنے شوہروں کو دیندار بنایا کرتی تھی. آج ایسی عورتیں کہاں گئی جو اپنے شوہروں کو دیندار بنانے کے لیے تیار ہو جائے. ایسی عورتیں ہیں آج, ایسے مرد ہیں آج. ہفتے میں ایک کام کیجئے, مہینے میں کم سے کم ایک کام کیجئے, کیونکہ اللہ کے نبی کو یہ تہجد بہت پسند. اللہ کو یہ تہجد اتنا پسند ہے, اللہ کو یہ تہجد کی نماز, رات اٹھ کر کے قیام کرنا, سجدہ کرنا, رکوع کرنا, یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قیامت کا وہ منظر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. میرے بھائیوں, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لیکن ایسے موقع پہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے اعلان کروائے گا, فرشتوں سے کہلوائے گا آئی میرے وہ بندے, آئی میری وہ بندے جو تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا. ہاں یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام, وصلوا باللیل والناس نیام. رات میں تہجد کی نماز پڑھنے والا جب پوری دنیا سو رہی تھی, ایسے موقع پہ اٹھ کر کے قربانی دینے والا, نماز پڑھنے والا, نماز پڑھنے والی, آؤ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو, آؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ایسے اللہ کے اسپیشل بندے ہیں جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام کیا کرتے ہیں. تہجد کا اہتمام کریں گے. ہمارے نوجوان عشاء کی تک نماز نہیں پڑھتے, ظہر عصر مغرب عشاء فجر یہ نماز نہیں پڑھتے, تو تہجد کی نماز کہاں سے پڑھیں گے. اللہ کے اسپیشل بندے میرے بھائی بنیے, آپ خاص بندے بنیے. ہمیں اور آپ کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. کتنے دولت مند تھے آپ کے للمٹیا میں جو آج نہیں ہے, کتنے ہیں جو اپنے راستے میں لگے ہوئے, آج نہیں تو کل, آج ہماری باری تو کل تمہاری باری. میرے بھائیوں, اسپیشل بندہ بننے کی ضرورت ہے. عورتیں اگر آپس میں اگر کمپٹیشن کریں, آپس میں مقابلہ کریں, تو یہ نہیں میرا کپڑا ایسا تمہارا کپڑا ایسا, ہاں یہ نہیں میرا گھر ایسا تمہارا گھر ویسا, میری گاڑی ایسی تمہاری گاڑی ویسی. اس کے اوپر کمپٹیشن نہیں کرنا ہے. اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو یہ کرنا ہے کہ تم تہجد کی نماز ہفتے میں ایک دن پڑھتی ہو, میں تہجد کی نماز ہفتے میں 2 دن پڑھتی ہوں. تمہارا گھر کا بچہ تہجد کی نماز, فجر کی نماز کبھی کبھی پڑھتا, میرا گھر کے اندر روزانہ پڑھا کرتا ہے. دینداری کے معاملے میں, عبادت کے معاملے میں کمپٹیشن کیجیے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, فرمایا اللہ کے نیک بندے اور اسپیشل بندے وہ ہیں جو تہجد اور قیام اور سجدے میں ان کی راتیں گزرا کرتی ہے. قسمیں قیام میں اور سجدے میں گزرتی ہے. میرے بھائیوں, سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے, قیام اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن آج مسلمانوں کے اندر یہی گڑبڑی ہے کہ آج ہم اور آپ نماز نہیں. فلسطین کے اندر اس مسجد کو پانے کے لیے قربانی دے رہے ہیں.
ہم اپنی مسجد کو ہم نے اور آپ نے ویران کر رکھا ہے. ہمیں اپنی آزادی کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں. جہاں پہ پابندیاں لگی ہوئی ہے، گولی چل رہی ہے، بم بارود برس رہے، وہاں پہ لوگ جا کر کے عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جان جائے گی لیکن ہم عبادت کرنا نہیں چھوڑ سکتے ہیں. مسلمانوں، آج آپ کو یہاں پہ آزادی ہے، اس کے باوجود ہم اور آپ اپنے مسجد کے اندر آ کر کے نماز تک نہیں پڑھ پا رہے. افسوس کی بات ہے. اب ذرا دیکھیے تہجد کے نماز کس طریقے سے پہلے کے لوگ پڑھا کرتے تھے. امام اوزائی کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام اوزائی بہت بڑے امام گزرے ہیں. تہجد کے نماز وہ پڑھا کرتے تھے. صبح کے وقت اس کے خادمہ نوکرانی کام کرنے کے لیے جو آیا کرتی تھی. بچہ لوگوں کو خاموش کیجیے نا بھائی، ایسا لگتا ہے کہ میلہ ٹھیلا بنا لیا اس کو بھی. اس کی خادمہ جو صبح کے وقت جھاڑو لگانے کے لیے آیا کرتی تھی، میرے بھائیوں، اس کی نظر نماز پڑھنے کی جگہ کے اوپر پڑا کرتی تھی. روزانہ وہ جگہ بھیگ جایا کرتی تھی. ایک دن خادمہ نے امام اوزائی کی بیوی سے پوچھ لیا، کیا بات ہے، یہاں پہ روزانہ یہ زمین بھیگ جاتی ہے، پانی ڈال دیتے ہیں، کوئی بچہ پیشاب کر دیتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ امام اوزائی کی بیوی کہتی ہے، نہیں اے خادمہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے شوہر کی آنسو ہیں، یہ میرے شوہر کی آنسو ہیں جو رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں اتنا زیادہ روتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اتنا زیادہ روتے، رات میں رونے کی وجہ سے، آنسو گرنے کی وجہ سے یہ زمین بھیگ جایا کرتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، اس طریقے سے لوگ پہلے کے گزر چکے ہیں. آج ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ تو اللہ کے اسپیشل بندہ بننا ہے تو یہ 5 وقت کے نماز ہے، یہ تو فرض ہے. یہ کوئی نہیں پڑھتا ہے تو سمجھ لیے مسلمان نہیں ہے. لکھیے اس جملے کو، ووٹر کارڈ میں ہے، آپ ووٹ دے سکتے ہیں. اتنے مسلمانوں نے ووٹ دیا ہمیں، آدھار کارڈ میں مسلمان ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں کوئی اگر نماز میں اگر پیچھے رہ جایا کرتا تھا، نماز چھوڑو، اگر ایک رکعت چھوٹ جایا کرتی تھی تو اس کو مسلمان نہیں، اس کو منافق گردانا کرتے تھے، اس کو منافق تصور کیا کرتے تھے. ایک رکعت چھوٹ جانے والے کو منافق جانتے تھے لوگ. یہ نماز چھوڑ کر کے پیچھے رہتا ہے، مسلمان چھوڑو، یہ منافق ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر اور ہفتے بھر نماز نہ پڑھنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ فتویٰ ہم نہیں دیں گے، مفتی ہم نہیں ہیں، فیصلہ تم کرو، جج ہم تمہیں بناتے ہیں، ہم تمہیں جج بناتے ہیں. آپ بھی فیصلہ سناؤ، آپ بھی فیصلہ کرو کہ وہ مسلمان کیا ہو سکتا ہے جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھے. ایک وقت کے نماز نہ پڑھنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آدھار کارڈ میں ہو سکتا ہے، ووٹر کارڈ میں ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور آگے اللہ فرماتا میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو جہنم سے ہمیشہ بچنے کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، ہمیشہ جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگا کرتے. اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے. اب آئے للمٹیا کے لوگوں، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، 69 گنا کم ہے. لیکن ذرا ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ 5 لاکھ روپیہ لے لو تم اور جہنم کے دنیا کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں تم 10 منٹ رکھ لو، کون رکھے گا؟ 10 لاکھ کے چکر میں اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ 10 منٹ رکھ لے گا؟ 10 منٹ چھوڑیے مولوی صاحب، 5 منٹ بھی نہیں رکھے گا. 5 منٹ نہیں، 2 منٹ بھی نہیں رکھے گا. 5 لاکھ بھی آپ دے رہے ہیں لیکن دنیا کی آگ کو 1 منٹ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ ہے. اور اتنی تیز اور اتنی زبردست آگ کے سے بچنے کی دعا کون مانگتے ہیں؟ اللہ کے جو اسپیشل بندے ہوا کرتے ہیں.
تصور کریں آپ، غور کیجئے میرے بھائیوں، تصور کریں اللہ کے نیک بندے رویا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، خود یہ دعا مانگتے تھے اور صحابہ کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے اور آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے، لوگوں جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگا کرو۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جہنم سے بچنے کی دعا نہیں مانگتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جہنم سے بچ جائیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے، جہنم کا عذاب چمٹنے والا عذاب ہے میرے بھائیوں۔ مانگتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے تھے، اتنا زیادہ مانگتے تھے کہ آپ رو رو کر کے آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھا پڑ گیا تھا، اتنا زیادہ عمر فاروق رویا کرتے تھے جہنم سے بچنے کے لیے۔ اور بعض صحابہ کے بارے میں آیا ہے کہ اتنا روتے تھے کہ دبلے پتلے ہو گئے تھے۔ تصور کیجیے، آج غور کریں، ہم اور آپ جہنم کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں؟ جہنم کا بیان یوٹیوب کے اوپر میرا پڑا ہوا ہے، جہنم کی ہولناکیاں، اس کے اوپر آپ ذرا اس مناظر کو آپ دیکھیں سمجھ میں آ جائے گا۔ دنیا میں آرام آپ کو ملا ہوا ہے، جس دن آنکھ بند سمجھ میں آ جائے گا آپ کتنے پاورفل آدمی ہیں، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے، اسی دن سمجھ میں آ جائے گا۔ قبر میں ڈالا جائے گا، اسی دن کہو گے ہائے رے میری دنیا، ہائے رے میری دولت، ہائے رے میری سلطنت، ما اغنی عنی ما اغنی عنہ مالو ما اغنی عنی مالو، میرا مال مجھے کچھ بھی کام نہیں ہے۔ ہلکانی سلطانیہ، میری سلطنت برباد، میرا پیسہ مجھے کام نہیں آیا، میری سلطنت کچھ بھی کام نہ آئی۔ تو اللہ کے نیک بندے کون ہیں جو جہنم سے چلتے سمے بھی جہنم سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں، سو رہے تب بھی اللہ سے دعا مانگ رہے، اللہ جہنم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کو پڑھتے رہتے ہیں اللہ کے اسپیشل بندے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا پڑھتے ہیں؟ بتائیے کتنے لوگ ہیں؟ آپ بیٹھے بیٹھے ہیں اس دعا کو پڑھتے رہیے، گھر میں بھی ہیں، راستے میں بھی چل رہے ہیں، سوتے سمے، سونے کے بعد اٹھتے ہیں، جو دعا پڑھنے کی ہے، لیکن یہ دعا پڑھتے رہیے۔ اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ کے اسپیشل بندے وہ ہیں جو جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اللہ کے اسپیشل بندے کون ہیں؟ اذا انفقوا لم يسرفوا، جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اسراف نہیں کرتے۔ خرچ کرنے کی بات، دیکھیے شادی بیاہ ہو، نکاح ہو تو خرچ کرنا چاہیے، لیکن ایک حساب ہے، حساب ہے۔ اسراف، حد سے زیادہ آپ جائز چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور غلط چیزوں میں آپ اگر حد سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں یہ تو تبذیر ہے، یہ تو شیطان کا بھائی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، خرچ کرنے کی بات آئے تو اسراف سے کام لیتے ہیں۔ نیک بندے کون ہیں؟ جو بیچ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسپیشل بندے وہ ہیں جو دکھاوے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا کام ایک لائٹ سے چل سکتا ہے، آپ 20 لائٹ جلا رہے ہیں، یہ اسراف ہے۔ آپ کا لائٹ، ایک لائٹ سے کام ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی کو ذرا تصور کیجیے، آپ بہت سی جگہوں میں دیکھیے جہاں پہ زیادہ خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو خرچ نہیں کریں گے، لیکن شادی بیاہ میں بات آئے تو دیکھیے کس طریقے سے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ 2-2 ہزار کے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ہاں ایک ایک پٹاخہ 1500 2-2 ہزار۔ کیا ایسا کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی کو ذرا تصور کیجیے آپ، یہ تو ناجائز ہے، اور ایسا کرنے والا مسلمان کا بھائی نہیں، ایسا کرنے والا شیطان کا بھائی۔ اس بات کو ذہن میں آپ رکھیے۔
اللہ کے نیک بندے وہ ہیں خرچ کرتے ہیں بہت سمجھ بوجھ کر کے. 1 روپیہ کما رہے ہیں 1.5 روپیہ خرچ کر رہے ہیں. پاگل پن ہے. 1 روپیہ کما رہے ہیں تو اب 1 ہی روپیہ کے اندر آپ کو چلنا پڑے گا. اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو بڑھ چڑھ کے خرچ کرو. لیکن میرے بھائیو ہمارے یہاں تو گنگا الٹی بہ رہی ہے. دین کے معاملے میں جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے, لیکن دنیا کے معاملے میں نہ جانے کون سے امبانی والا وہ بینک اس کا کھل جاتا ہے اور کہاں سے پیسے برسنے لگتے ہیں. شادی بیاہ میں اتنا زیادہ خرچ ہونے لگتا ہے میرے بھائیو, یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ شادی کو شادی بناؤ, اسلامک ماحول کو بناؤ. کون بنائے گا؟ یہ ہمارے بچے ہمارے کلچر کو دیکھ رہے ہیں. دادا نے ایسے کیا تھا, ہمارے ابو نے ایسے کیا تھا, ہمارے بھیا نے ایسے کیا تھا, ہمارے چچا نے ایسے کیا تھا, تو ہم کیوں نہ کریں؟ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کا بچہ ریکارڈ کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے نا, ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. وہ بچہ یہودی نصرانی مجوسی کچھ بھی بنتا ہے تو باپ کا رول ہوتا ہے, اس کے گھر کے گارجین والوں کا رول ہوتا ہے کہ بچہ کو جو چاہے آپ بنائیں. آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو بچہ دیکھ کر کے سمجھ رہا ہے اس کا مطلب یہ حلال ہے. بیڑی پی رہے ہیں اس کا مطلب بچہ سمجھ رہا ہے یہ جائز ہے. آپ موبائل کے اوپر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, گانا سن رہے ہیں, آپ کا بچہ سمجھ رہا ہے جائز ہے. تب ہمارا باپ یہ کام کر رہا ہے, تب ہمارا بھائی یہ کام کر رہا ہے. اگر کوئی لڑکی بغیر دوپٹہ کے راستے میں چل رہی ہے, چھوٹی بہن اس کو دیکھتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ اس کا مطلب بغیر دوپٹہ کے چلنا جائز ہے. میرے بھائیوں, آپ کی وجہ سے آپ کی نسل بنتی بھی ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کی نسل بگڑتی بھی ہے. آپ جیسا چاہیں اپنے ماحول کو بنا. شادی بیاہ میں پٹاخہ پھوڑیے, بچوں کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ آنے والی نسل کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ اسلام کے اوپر اللہ کے نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کی نکاح میں اللہ کے نبی کتنا خرچ کر سکتے تھے, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اگر اللہ کے نبی اللہ سے کہہ دیتے اللہ اس پہاڑ کو سونا بنا دے تو پہاڑ کو بھی اللہ سونا بنوا دیتا. لیکن میرے بھائیوں, نبی اکرم نے اپنے نکاح میں, نبی اکرم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح میں کبھی دیکھی اس طریقے کے معاملات آپ نے کیا؟ نیک بندے وہ ہیں جو بیچ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں, اسراف اور تبذیر دونوں چیزوں سے بچتے ہیں. ہم اور آپ بچتے ہیں اسراف اور تبذیر سے. بیجا خرچ, پانی بھی وضو بنانے والا, سنو آپ لوگ وضو بنا رہے ہیں, یہ آپ نے ٹوٹی کھول دیا, پانی گر رہا ہے, بنا رہے پانی غلط ہے. آرام کم کھولیے, آہستہ کھولیے. زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے. آپ کے یہاں گھر کے اندر ٹنکی لگا ہوا ہے اور روزانہ گھر کو دھو رہے ہیں, پورے گلی کو روزانہ دھو رہے ہیں, یہ پانی کا بھی حساب آپ کو دینا پڑے گا. یہ پانی آپ کو جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے یہ کہاں سے؟ اور میرے بھائیوں زیادہ خرچ جو کر رہے ہیں یہ بھی اسراف ہے, یہ بھی غلط ہے. ان تمام باتوں کو ہمیں اور آپ کو جاننا پڑے گا. ارے پانی تو فری میں مل رہا ہے, جیسا چاہو استعمال کرو. نہیں کر سکتے. آپ گجرات وغیرہ جائیے, گجرات وغیرہ میں کی طرف جانا ہوتا پروگرام وغیرہ کے سلسلے میں, میرے بھائیوں پانی کے لیے لوگ ترستے ہیں, بولتے ہیں مولوی صاحب 1,000 اگر فٹ ہم نیچے بھی کریں پھر بھی پانی نہیں نکلتا ہے, ہمیں تو گورنمنٹ یہ پانی دیا کرتا ہے. میرے بھائی اسی پانی سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ بھی کھارا پانی, میٹھا نہیں. میٹھا پانی پینے کے لیے ان لوگوں کو بسلری وغیرہ کا خرید کر کے ہم لوگ جاتے تو وہ والا پانی تو پی نہیں پاتے, لیکن وہاں کی مردوں اور عورتوں کو باقاعدہ اب عادت سی ہو گئی ہے, پینا پڑتا مجبوری میں. میرے بھائیوں اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اسراف سے کام نہیں لیتے ہیں, بیچ بیچ کا راستہ اپنایا کرتے ہیں, بیچ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں. شادی بیاہ میں کہیں کھانے کے لیے گیا, آپ آرام سے لیجئے نا کھانا, اتنا لے لیا گوشت, کھائے گا 4 پیس سب چھوڑ دے گا. بھائی آپ اپنے گھر میں بھی ایسا کرتے ہیں کیا؟ کہیں آپ کھانے کے لیے گئے تو آپ سمجھ کر کے لیجئے, اتنا کھا سکتے ہیں. کچھ لوگ تو 2 دن سے کھاتے نہیں, کیوں؟
ارے وہاں جانا ہے نا بارات میں کھانے کے لیے، 2 دن سے نہیں کھا رہا ہے، 2 دن سے بھوکا، وہاں اتنا کھا لیتا ہے کہ 3 دن اور نہیں کھانا پڑتا ہے کیونکہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے، اور ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی اسپیشل بندی یہ ہے، یہ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور 5 باتیں پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اچانک میں آپ کے سامنے پروگرام بنا اور بہت اچھا لگا کہ آپ کے بیچ میں آنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے کہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے خاص بندی بننے کی، اور دوسروں کو اپنے بھائی بہن بیٹی سب کو اللہ کی اسپیشل بندی بنانے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام کے قوانین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے قوانین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ، آپس میں محبت کے ساتھ زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو اللہ ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔